بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بحریہ ماڈل اسکول پی این ای ڈی کی جانب سے تمام طلباء کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا نام مس صنوبر ہے اور میں آج آپ کو اردو پڑھاؤں گی اور ہمارا آج لیکچر نمبر 8 ہے۔ سبق 4 اور 5 سے پہلے آج کی اچھی بات، کھانا کھانے سے پہلے اچھی طرح ہاتھ دھونا چاہیے۔ بچوں، یہ بات آپ پہلے سے بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمیں کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھونا چاہیے تاکہ ہم صحت سے بھرپور کھانا کھا سکیں۔ اور ویسے بھی آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک وائرس جو کہ کرونا وائرس کے نام سے پھیلا ہوا ہے، جس سے آپ اچھی طریقے سے واقف ہو چکے ہوں گے، اور اس سے بچنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم دن میں 4 سے 5 دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں تاکہ ہم جب بھی کھانا کھانے کی کوئی چیز استعمال کریں تو وہ ہمارے پیٹ میں صحت کے ساتھ جائے، نہ کہ کسی بیماری کے ساتھ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بچوں، کھانا کھانے سے پہلے آپ کو کھانا کھانے کی دعا پڑھنی چاہیے۔ کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کی دعا پڑھیں، اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا ضرور پڑھا کریں۔ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ میرا نام لے کر کھانا شروع کرتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد میرا شکر ادا کرتا ہے۔ ان دعاؤں کو پڑھنے سے نہ صرف اللہ تعالیٰ خوش ہوگا بلکہ آپ کے کھانے میں بھی بہت برکت ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی اچھی بات پر آپ ضرور عمل کریں گے اور اپنے دوستوں کو بھی تاکید کریں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ بلند خوانی نظم جب بھی کھانا کھاؤ۔ آج ہم بلند خوانی کریں گے جب بھی کھانا کھاؤ نظم کی، اور اس کے علاوہ قومی ترانے کا تلفظ کے ساتھ ہم قومی ترانہ پڑھیں گے۔ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں بلند خوانی جب بھی کھانا کھاؤ۔ سب بچے اپنی کتاب کھولیں گے، کتاب کا صفحہ نمبر 50 کھولیں گے اور میرے ساتھ ساتھ یہ نظم پڑھتے جائیں گے۔ آپ کی یہ نظم زارا کاشمیری نے لکھی ہے۔ سب سے پہلے ہم خاص الفاظ پڑھیں گے۔ بچوں، یہ خاص الفاظ اپنی کلاس ورک کاپی میں بھی اتارنے ہیں۔ آپ ہیڈنگ ڈالیں گے جب بھی کھانا کھاؤ اور خاص الفاظ اتاریں گے۔ اس کے علاوہ اس کی جو مشق ہے وہ آپ نے نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہ بلند خوانی کے لیے ہماری نظم ہے، تو ہم اس کی صرف بلند خوانی کریں گے اور مشکل الفاظ اتاریں گے۔ اس کے علاوہ اس کی مشق نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب سب بچے اپنی کتاب پہ انگلی رکھیں گے اور میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے، ٹھیک۔ چلیں میں پڑھنا شروع کر رہی ہوں۔ دھو لو ہاتھ اور کلی کر لو، دسترخوان بچھاؤ۔ دھو لو ہاتھ اور کلی کر لو، دسترخوان بچھاؤ۔ پہلے تم بسم اللہ پڑھ لو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ پہلے تم بسم اللہ پڑھ لو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ پانی پیو تو ٹھہر ٹھہر کر، کھانا خوب چباؤ۔ پانی پیو تو ٹھہر ٹھہر کر، کھانا خوب چباؤ۔ بھوک رہے تھوڑی سی باقی، پیٹ بھر کے نہ کھاؤ۔ بھوک رہے تھوڑی سی باقی، پیٹ بھر کے نہ کھاؤ۔ صحت کا بس راز یہی ہے، سادہ کھانا کھاؤ۔ صحت کا بس راز یہی ہے، سادہ کھانا کھاؤ۔ دھو لو ہاتھ اور کلی کر لو، دسترخوان بچھاؤ۔ تو بچوں، یقیناً آپ نے میرے ساتھ یہ نظم پڑھی ہوگی اور آپ نے یہ نظم اچھی طریقے سے یاد کرنی ہے۔ اس میں لکھے گئے تمام الفاظ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، کیا لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ میں خاص الفاظ بھی پڑھ رہی ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے۔ خاص الفاظ: کلی، دسترخوان، ٹھہر ٹھہر، صحت۔ آپ نے یہ الفاظ لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نظم میں دیکھیے، دھو لو ہاتھ اور کلی کر لو، آپ نے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں اور کلی کرنی ہے۔ دسترخوان بچھاؤ یعنی دسترخوان بچھانا ہے۔ پہلے تم بسم اللہ پڑھ لو، آپ بسم اللہ پڑھیں، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھیں۔ دائیں ہاتھ سے کھاؤ یعنی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے۔ جب بھی پانی پئیں ٹھہر ٹھہر کر پئیں، یعنی کہ پانی پینے کا طریقہ آپ کو اچھی طرح آتا ہوگا۔ 3 سانس میں پانی پئیں اور ٹھہر ٹھہر کر پئیں۔ کھانے کو خوب اچھی طرح چبا کر کھائیں، موٹے موٹے نوالے پیٹ میں نہ ڈالیں۔ بھوک رہے تھوڑی سی باقی، یعنی آپ نے تھوڑی سی بھوک
رکھنی ہے، پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا ہے۔ صحت کا بس راز یہی ہے، سادہ کھانا کھاؤ۔ تو بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم سادہ کھانا کھائیں، جس سے کہ اکثر بچے جو ہیں وہ برگر مانگتے ہیں، ٹکا مانگتے ہیں یا چٹپٹی بریانی کھاتے ہیں، وہ بھی کھائیں مگر کبھی کبھی، لیکن ہمیں سادہ کھانے کا استعمال کرنا چاہیے۔ دال چاول کھائیں، سبزیوں کا استعمال کریں جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہیں۔ امید ہے کہ یہ نظم آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی اور یقیناً آپ اس کی بلند خوانی بھی اچھی طریقے سے کر لیں گے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے قومی ترانہ، جو کہ ہمیں تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو کچھ معلومات دے دیتے ہیں۔ پاکستان کا قومی ترانہ، جو پاک سرزمین بھی کہلاتا ہے، سرکاری طور پر 1954 میں پاکستان کا قومی ترانہ قرار پایا۔ اس کی دھن احمد جی جھانگلا نے 1949 میں ترتیب دی، جبکہ ترانے کے بول حفیظ جالندھری نے 1952 میں تخلیق کیے۔ ترانے کے زیادہ تر الفاظ فارسی سے اخذ کیے گئے ہیں، یعنی کہ ترانے میں زیادہ تر الفاظ فارسی کے استعمال ہوئے ہیں۔ فارسی بھی ایک زبان ہے، جس طرح سے ہماری اردو زبان ہے، اس طرح سے فارسی بھی ایک زبان ہے، جبکہ ترانے میں اردو زبان کا اپنا صرف ایک لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو، لیکن جب ہمارے ایگزامس ہوں گے، یعنی ہمارے امتحانات ہوں گے، تو میں آپ سے اس پیراگراف میں سے چند سوالات کروں گی جو کہ آپ کو آنے چاہیے، یعنی کہ سرکاری طور پر قومی ترانہ کب قرار پایا، اس کی دھن کس نے لکھی تھی، اس کے شاعر کون ہیں، کون سی زبان میں لکھا گیا تھا اور اردو کا کون سا لفظ استعمال ہوا تھا، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ہمارا قومی ترانہ لکھا ہوا ہے سامنے، میں قومی ترانہ پڑھوں گی، آپ میرے ساتھ ساتھ قومی ترانہ پڑھیں گے۔ قومی ترانے کے لیے جس طریقے سے ہم باادب طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے کھڑے ہو کے آپ میرے ساتھ قومی ترانہ پڑھیں، اور آپ نے یہ قومی ترانہ مجھے وینسڈے والے دن اپنی وائس میں سنانا بھی ہے۔ تو میرے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کریں گے۔ پاک سرزمین شاد باد، ایشور حسین شاد باد، خون شان عزم عالی شان عرض پاکستان، مرکز یقین شاد باد، پاک سرزمین کا نظام، قوت یا قوت عوام کو ملک سلطنت قائم داتا بندہ باد، شاد باد منزل مراد، پرچم ستاروں ہلال، رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال جان استقبال، سارے خدائے ذوالجلال۔ تو امید ہے کہ بچوں آپ نے اسی طرح قومی ترانے کو تلفظ کے ساتھ میرے ساتھ پڑھا ہوگا۔ تو آپ نے یہ اسی طریقے سے پڑھ کر مجھے وینسڈے والے دن، جس دن آپ کا چیکنگ ڈے ہوتا ہے اردو کا، اس دن آپ نے مجھے یہ قومی ترانہ پڑھ کے سنانا ہے، اور جب بھی کھانا کھاؤ نظم بھی سنانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ بچوں آپ اپنا بے حد خیال رکھیں گے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں گے، اور ویڈیو کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، گھر میں رہیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اللہ حافظ۔